یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر تمام عالم اسلام کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج بغداد میں کاظمین میں امام کے روضہ مبارک پر 1,30,00,000 افراد نے حاضری دی، نذرانہ عقیدت پیش کیا، سلام عقیدت پیش کیا، امام کے جنازے کی شبیہ کو کاندھا دیا۔ آپ نے مناظر دیکھ لیے ہوں گے، اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ غور کرنا چاہیے اس بات پر تمام عالم اسلام کو کہ کل آج سے 1400 سال پہلے جس مظلوم کے جنازے کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں تھا اور مزدوروں سے جنازے کو اٹھوایا گیا، آج یہ دیکھیے، یہ ایک معجزہ ہے پروردگار کا، یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ آج اسی مظلوم امام کے جنازے کی شبیہ کو کاندھا دینے کے لیے اتنے افراد ہیں کہ جگہ کم پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی 1,30,00,000 افراد، 13 ملین یہ جو افراد ہیں، یہ رپورٹس کے مطابق ہیں، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آخر یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ اللہ نے عزت اہل بیت کی لوگوں کے دلوں میں محبت ایسی ڈال دی ہے کہ آج ہر طرف اہل بیت کا ذکر ہے، اور یہ کیسی بات ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ نشان عبرت بن گئے، لعنت کا نشان ہے، ذلیل و رسوا ہو گئے وہ لوگ کہ جو امام کو شہید کرنے والے تھے۔ یہ پروردگار کا ایک معجزہ ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت آل محمد کی ہے، ذلت ان کے دشمنوں کی ہے، اور اگر زمانہ غور کرے تو سارے مسائل اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو ناسبیت ہے، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں در حقیقت تو، لیکن اگر یہ غور کریں تو سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، اور غور کرنے سے ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک واقعہ جو کہ بڑا مشہور ہے، تیونس کے معروف عالم دین جو کہ پہلے اہل سنت تھے پھر شیعہ ہو گئے، جن کا نام ہے محمد تجانی السماوی۔ ان کی ایک کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اس میں انہوں نے سارا منظر لکھا ہے، سارا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح سے وہ شیعہ ہوئے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر جب وہ آئے، وہ کہتے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی میں کہ ہمیشہ انہیں بے خبر رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں تھا، مجھے ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی آپ عراق آئیں۔ کہتا ہے میں عراق آیا، وہاں پر بغداد میں حاضری کے لیے گئے عبد القادر جیلانی کے مزار پر، تو کہتے ہیں ہمیں عبد القادر جیلانی کا ہی پتہ تھا اور کسی کا پتہ نہیں، تو مجھے میرے میزبان نے کہا، میرے دوست نے کہا کہ جی آپ کو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے روضے پر بھی جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ نام سنا تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مزار پہ گیا کاظمین میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا جلالت اور روحانیت سے بھرا ہوا یہ مزار، جہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، باریش ہیں، اور آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہی منظر جو آج سب کو دیکھنے کو ملا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے سوچا کہ آخر کیوں یہ بزرگ ہیں یہاں پر، جوان آ رہے ہیں، طرح طرح کے ہر خطے کے لوگ یہاں پر آ کر گریہ کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شیعوں کے 7ویں امام ہیں اور نسل رسول سے ہیں براہ راست، 3 پشتوں بعد ان کا شجرہ رسول اللہ سے ہے، کیونکہ مرکز تو رسول اللہ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں، کہتے ہیں اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں بہت بڑی گمراہی میں رکھا گیا ہے، ہم سے ہمارے مولویوں نے خیانت کی ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ اور بات ہی یہی ہے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سید ہیں، ایسا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سید ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا جو براہ راست نسل رسول ہیں۔ تو یہ بغض اہل بیت ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں کہ جو نہیں چاہتے کہ اہل بیت کا پیغام دنیا تک جائے۔ جو لوگ بے خبر ہیں ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، ان کو دعوت فکر ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ کس ہستی کی شہادت ہے، کس مظلوم امام کی شہادت۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے انہیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم
वही तो नहीं कि हमें मार्फत ही नहीं है, यानी जानते हैं उसके बावजूद दिलों में बुग़्ज़ है। ये ऐसे ही है जैसे करबला में भी जो यजीदी फौज थी वो जानती थी लेकिन दिलों में बुग़्ज़ था। तो आज तमाम आलम इस्लाम को ये सोचना है कि क्या इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत तो नहीं है। हाल ही में जो इमाम मूसा काज़िम के ही फर्जंद मोहम्मद बिन मूसा काज़िम दर्ज़फुल ईरान में वहां पर जो उनके मज़ार को शहीद किया गया, वो फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है कि किस तरह से जलाया जा रहा है मज़ार को और बेहुरमती की जा रही है उनकी कब्र मुबारक की। ये वही लोग हैं जो यजीदी हैं, यजीद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। सदियों से ये सिलसिला जारी है, जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं लेकिन इज़्ज़त फिर भी इसी घराने की है, इज़्ज़त अहले बैत की है। और जिनको ये मनवाना चाहते हैं ये नासबी नासिर, उनके हिस्से में सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं है, क्योंकि अहले बैत के मुकाबले में इनका मुखालिफ जो भी होगा वो लानत की जद में होगा। तो आज बिला तफरीके मसलक फ़िरका वारियत की ऐनक उतार कर ये दावत फ़िक्र है तमाम लोगों को कि इस बारे में सोचें, इस पर गौर करें कि आज जो 13 मिलियन अफराद इमाम के रोज़े पर गए हैं वो किस लिए गए हैं, ये किसका मज़ार है, ये किसका जनाजा है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। ये सोचें, जब आप तारीख पढ़ेंगे आपके सामने सारे हक़ाइक़ रोशन हो जाएंगे। बस ये मसल की तासुब ख़त्म करने की ज़रूरत है जो मौलवियों ने डाल दिया है बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से। दर हकीकत ये बुग़्ज़ अहले बैत है जिसकी वजह से, इसीलिए तो एक मसलक से मंसूब कर दिया जाता है जबकि ये मसलक की बात ही नहीं। अहले बैत की मोहब्बत ईमान की अलामत है और ये हर मुसलमान पर लाजिम है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व